ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز پہ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حذیفہ صاحب, پالیٹکس میں رول ماڈل کون تھا آپ کا؟ میں نے ویسے سیاست میں رول ماڈل ہمیشہ نواز شریف کو رکھا ہے. میاں صاحب کو؟ ہاں, میاں نواز شریف. اور ظاہر ہے اس کی وجہ ہے کہ گو ایک ذاتی دوستی تعلق شہباز صاحب سے ہے. میں ان کے گورننس ماڈل سے متاثر بھی بہت ہوں, اور پنجاب میں نے ایک اچھا گورننس ماڈل دیا. اور لیکن ظاہر ہے ووٹ بینک میاں نواز شریف کا ہے, اور میاں نواز شریف کے اندر ظاہر کوئی تو ایسا کرزمہ ہے کہ اس بندے نے 40-45 سال پاکستان کی سیاست میں ایک میجر کنٹریبیوشن کا رول پلے کیا. اب بھی بیٹی وزیر اعلیٰ اور بھائی وزیر اعظم. دیکھیں, ہم ریس کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ آپ جو ہے ریس کس طرح جیتی گئی ہے, رزلٹ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی. نہیں یعنی آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں نا جی. نہیں کیونکہ اس پہ میرے خیال سے نہیں بات نہیں, میں لوز بال نہیں تھی. مقصد ہے کہ ایک بندہ زخمی, اگر ایک بندہ زخمی ہو گیا اور وہ اس کے باوجود ریس جیت گیا ہے تو رزلٹ پہ بات ہو رہی ہوگی نا. 20 سال بعد کیا بات ہوگی یار, کون ریس جیتا تھا. اب خان صاحب بات سنیں, بات یہ بھی آپ کی سمجھ رہے ہیں, جان کے تنگ کر رہے ہیں سارے آپ کو جو ہے یہ 45-47 میں. 2018 میں تحریک انصاف جیسے بھی جیتی تھی, ہم وزیر اعظم کہتے ہیں نا خان صاحب کو, یہ تو نہیں کہتے کہ RTS بیٹھا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان, سابق وزیر اعظم لکھا جاتا ہے. حذیفہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم وکیلوں کے پاس کیس ہونا تو ہم لڑ لیتے ہیں. اب آپ کے پاس کیس ہی نہیں, لڑیں گے کیا؟ ٹھیک ہے, آپ کا بریف ہے بڑا کمزور. ٹھیک ہے, جو آپ نے کہا آپ بھائی ہیں, بس اسی ناطے سن لیتے ہیں. سچائی جو ہے وہ کڑوی ہے. ٹھیک ہے, آپ ریس جیتے, آپ مسئلہ یہ ریس آپ جیتے نہیں, جتوائے گئے نا. بس دیکھیں, یہ ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک نادیہ والے جو جملہ ہے نا, یہ انتہائی گھسا پٹا ہے. سب کو ارے بھائی بات سنیں, ایسے نہ کریں, کوئی سچ کا دامن پکڑ لو. آخرت میں بھی جانا ہے, ساری عمر بورڈ ٹی وی پہ تھوڑی رہنا ہے. سچ وہ جو آپ نے سننا ہے, ہاں تو obviously وہی یہ کون سی بات ہے کرنے والی. سچ کچھ اور ہے. ہمیں نہیں پتا 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں جو کراچی میں آج MQM کو سیٹیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہیں, پہلے 2018 میں PTI کو پلیٹ میں رکھ کے دی گئی. PTI جیتے نہیں تھے کراچی میں, جتنی جیتی تھی وہ ہمیں پتا ہے, کس کس حلقے سے جیتی تھی اور کس کس. چھوڑے نا, عید شو ہے. آپ مسکرا رہے ہیں. نہیں, اس پہ مسکرا ہی سکتے ہیں. یہ پوچھ لو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں. اب یہی ہو سکتا ہے کہ مسکراتے مسکراتے میں رونا شروع کر دوں. لیکن آپ بھی سہمت ہیں آپ حذیفہ صاحب کی بات سے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو ہے نا یہاں پہ ماحول اور سیاست آئیڈیل نہیں ہے. اٹس ویری ایزی کہ آپ ایک سائڈ لے لیں, کسی کو کریں, پر یہاں پہ ہر وہ جسے کہتے ہیں نا, ویسے بھی عید کا موقع ہے تو ہر کسی نے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہر کسی کا یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آ کے یہاں پہ پارسائی کا دعویٰ کرے کہ میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. پر اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, یہ سیاستدان چاہے فیصل صاحب کی جماعت ہو, حذیفہ صاحب کی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو, میرا صرف یہ ماننا ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ ان لوگوں نے حل کرتے ہیں. باقی اگر کوئی بھی نان ڈیموکریٹک فورس ہے, اگر کسی کو یہ زوم ہے کہ وہ یہ مسائل حل کر لیں گے, ان سے نہیں ہونا. ان لوگوں نے کرنا ہے, اور ان کے سامنے بیٹھ کے ہم ان سے گلہ بھی کر سکتے ہیں, ان سے بھی گلہ کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ عوامی لوگ ہیں. باقی اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے, گلے شکوے ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں, ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں, پر اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور آپ کو امیر بڑی کوثر اظہر کاظمی صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی. کوثر کاظمی اظہر صاحب نے اتنی پیاری بات کی کہ میں آپ کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکا. بڑی آپ نے بیلنس بات کی اور بڑی مدلل بات کی. تو حذیفہ صاحب, آج کے اس پرمسرت موقع پہ اپنے اوپوننٹ کو کچھ اچھا کوئی بات کہیں نا فیصل صاحب. آپ ہمیں اوپوننٹ کیوں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں, فیصل صاحب سے الیکشن نہیں لڑنا, میں نے اس کے خلاف نہیں لڑنا, وہ DG خان سے میں جیل میں. ویسے فیصل صاحب سے نا یہ تحریک انصاف کے ان چند چہروں میں, کل ایک پروگرام میں اکٹھے تھے, اس کے بعد میں نے اینکر کو کمنٹ کیا جب پروگرام ختم ہو گیا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آتا ہے, مدلل بات کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں ہوتی, تو دل ادھر سے بھی نہیں کرتا, پھر دل چاہتا ہے کہ بندہ افہام و تفہیم والی بات کرے. تو فیصل صاحب کے میں ویسے دل سے عزت کرتا ہوں, بڑے قابل آدمی ہیں, قابل وکیل ہیں. آج سے نہیں, ہمارا 15 سال سے 16 سال سے ایک تعلق ہے. تو بس یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, جو اطہر صاحب نے بات کی اسی کو میں کنٹینیو کروں گا اس عید کے پرمسرت موقع پر, کہ ہم لوگوں نے اس سسٹم کا حصہ رہنا ہے, اسی سسٹم میں ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی تلخیوں کو کم کر سکیں اور ساتھ چلیں اس ملک کے لیے,
اور جو ماضی میں جو بھی تلخیاں ہو گئیں ان کو یعنی آپ ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل صلح کا عمل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کرائی, اور صلح کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ صلح کرنے بیٹھتے ہیں تو ماضی کی باتیں یاد نہیں کرتے, ورنہ پھر دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے. حذیفہ صاحب آپ کو لگتا ہے آپ اپنی جماعت میں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جی کرتے بھی ہیں جماعت میں بات, اور دیکھیں کوشش بھی کی, گو کہ وہ یعنی بیل و مڈیر چڑھ سکی یا نہ چڑھ سکی, مذاکرات شروع تو ہوئے تھے نا, اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ان کی سائڈ سے غلطی ہوگی یا ہماری سائڈ پہ ہم ملبہ ڈال دیں. مقصد ہے کہ دونوں سائڈز کو میرے خیال سے دل بڑا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اور پھر کس طرح سے ایک سولوشن اور کی سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں حکومت میں چونکہ ہم ہیں, ہمیں دل زیادہ بڑا کرنا ہوگا. دیکھیں جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہم نے جو ہے بعد میں یہ اپنی وزارت کے پیچھے پڑ گئے خود ہی, میں بتا دوں یہ نہیں مقصد کہ بڑا دل کرنا چاہیے, اور اسی بڑے دل کے ساتھ ہی ظاہر ملک کے لیے میں بات کر رہا ہوں نا جی. اور ہماری جماعت میں بہت سارے لوگ جو ہے, اب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انہوں نے بڑا انیشیٹو لیا تھا سٹارٹ میں کہ جو مذاکرات پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہم نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنے چاہیے, تو دیکھیں جی پی ٹی آئی اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے, ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. وزیر اعظم کے بعد اسمبلی میں دوسری بڑی کرسی اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے, تو ان حقیقتوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان سے ہمارا بڑا نقطہ نظر کا اختلاف ہے, سیاسی اختلاف ہے, لیکن یہ حقیقت تو ہے نا, اس کو تو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. اچھا ویسے عید کا موقع ہے, ایک میں بھی, آپ جرنلسٹ بھی رہے ہیں حذیفہ بھائی, جی جی, کتنا عرصہ آپ نے صحافت کی؟ میں نے کہا تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے پھر آپ کے سامنے 13-14 سال میں رہا, جنگ دی نیوز جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ رہا. ٹھیک, بلکہ شاہزیب خانزادہ صاحب کے جو پہلے 4 ڈیبیو شوز ہیں ان چاروں میں ایز اے گیسٹ ہوں. اچھا, یعنی اب آپ ہمارے جرنلزم کی کیریئر کی اٹھان کا انداز اس بات سے لگائیں کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ جب کامران خان صاحب چھوڑ کر گئے اور شاہزیب نے جوائن کیا, ہی واز ان ایکسپریس, تو پہلے 4 ٹاک شوز میں, بلکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے میر شکیل الرحمان کا میسج آیا, آج بھی شاید واٹس ایپ میں پرانا پڑا ہو, کہ لگتا ہے اس کا نام ہمیں رینیم کرنا پڑے گا, کیونکہ میں اتنا آ رہا تھا اس شو میں, اوپر نیچے میری انویسٹیگیٹو اسٹوریز ہوا کرتی تھیں. تو ظاہر ہے جرنلزم میں بڑا ہمارا کنٹریبیوشن رہا ایک لمبا عرصہ. تو یہ جو آپ نے شفٹ کیا جرنلزم سے سیاست, تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک تو دیکھیں 2017-18 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تو خان صاحب کی حکومت کی طرف سے ذرا قدغن لگ گئی, کالم ذرا بین ہو گئے, اور میرے خیال سے اس وقت کی حکومت وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی, وہ سننا نہیں چاہتی تھی جو ہم بول رہے تھے. اور ہم نے پھر طے کیا کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے, اسی کی روایت ہے کہ وہاں کے سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخری الیکشن میں کس ٹکٹ پہ لڑا ہے, یعنی ہر الیکشن نہیں ٹکٹ. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, 20 میں جرنلزم مکمل چھوڑ دیا. تو جب 24 کے اندر ان کی حکومت آئی تو انہوں نے فارملی پارٹی جوائن کرنے کا کہا, میاں شہباز صاحب نے, میاں نواز شریف نے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اتنی ایسوسیشن ان سے بڑھ چکی ہے, اور صحافی بھی آدھا سیاستدان ہی ہوتا ہے, تو پھر ہم نے ذرا سیاست کو فارملی جو ہے وہ پورے سیاستدان, آپ پورے سیاستدان بن گئے. اور یہ جو موجودہ حالات میں جہاں پر اوبویسلی پیکا قانون بھی آیا ہے, آپ کا دل تو بہت دکھا ہوگا. دیکھیں جی, پیکا قانون یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیزیں جب ظاہر ریاست ایکسٹریم سٹیپ لیتی ہے, اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر ایک پہلو یہ ہے کہ آپ قدغن لگا رہے ہوتے ہیں, وہ قدغن جس پہ ہماری جماعت پارٹی بھی باتیں کرتی رہی. لیکن جب دوسرا پہلو, جب ریاست میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ فیصلہ ساز کی موقف دیکھتے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں جرنلزم کو, پاکستان میں خاص طور میں آپ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ جینوئن جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا استعمال لوگوں نے اتنا نیگیٹو کیا ہے ویلاگرز اور یوٹیوب کے نام پر, یعنی ایسی چیزیں ہوئیں, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب یعنی ہر بندہ صحافی اپنے آپ کو کہتا تھا, ایک وقت ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب تک ایکریڈیٹڈ کارڈ نہیں ہوتا تھا ہمارا, جو پی آئی ڈی سے جاری ہوتا تھا, تب تک ہم جرنلسٹ نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے. یعنی جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا کارڈ وہ اہمیت نہیں رکھتا تھا جو پی آئی او کا پی آئی ڈی کا کارڈ ہوتا تھا. تو اب یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے جب وہ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں نا, تو جو ایکٹ بنا اس کی ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں سخت بھی ہو گئیں, اور جرنلسٹ کمیونٹی کی جو آپ کو نیک بھی کہا, جرنلسٹ کمیونٹی کے تحفظات ہیں, اس کو میں کہتا ہوں ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن بات یہ کہ نوبت کیوں آئی, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. میرے خیال سے یہ اگر حالات نہ ہوتے تو شاید یہ ایکٹ بھی نہ آتے, چیزیں بھی نہ ہوتی. بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ.